الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 جو ہے میں نے اس کی تلاوت کی ہے، اور گزشتہ روز بھی ہم نے اسی آیت کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج بھی ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ اسی آیت سے شروع کریں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم جو ان کا عمل ہے ان کو ہم اس عمل کو آگے لے کر آئیں گے، سامنے لے کر آئیں گے، اس کو پروسیڈ کریں گے اس کو ہم، اور پھر جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا اور پھر اس کو ہم خاک کے ذرات میں تبدیل کر دیں گے، ایک اسکیٹرڈ ڈسٹ کی مانند جو ہے ہم اس کو اس میں تبدیل کر دیں گے۔ تو ایسے جو اعمال ہیں کہ جس کو قرآن ہی کہتا ہے کہ بہت سی جگہ پر انسان کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے بہترین عمل انجام دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پہلا نقطہ جو بیان کیا وہ یہ کہ قرآن کی نگاہ میں جو عمل ہے اس کے نیک ہونے کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہے، جبکہ اہل دنیا کے نزدیک عمل کے نیک ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو آپ عمل کے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جو اسکول بنواتا ہے، ایک شخص ہے کہ جو ہاسپٹل بنواتا ہے، تو وہ ظاہری طور پر جو ہے ایک اچھا عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، اور لوگ اس کی مدح کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس عمل کے اوپر۔ لیکن قرآن کی نگاہ میں عمل کا خود سے اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عمل جس کو کہتے ہیں حسن عمل، اور حسن نیت، یعنی آپ کا جو عمل ہے بیوٹی آف ایکشن اینڈ دا بیوٹی آف ڈوئر، جو شخص عامل ہے اور جو عمل کر رہا ہے اس کی بیوٹی اور اس کا جو حسن ہے کہ جس کا تعلق اس کے قلب، روح اور اس کی نیت سے ہے، اور عمل دونوں ملا کر جو ہے وہ ایک عمل کو ویلیو دیتے ہیں اور اس عمل کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کی نیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں اس میں غرور ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں اس کے ذاتی مفادات ہیں، تو اور اس میں تقرب الی اللہ اور قربتاً الی اللہ نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا جو عمل ہے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ عمل کو جو چیز ویلیو دیتی ہے وہ ہماری نیت ہے اور ہمارا اخلاص ہے کہ جس پر ہمیں اپنی زندگی میں اپنے عمل کے اندر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ اس حوالے سے اہم بات کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ اس دنیا میں ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو جد و جہد ہے، کہ جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ضائع کر دوں گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، جبکہ وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 ہے، وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ وہ بہترین عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے،
اپنے عمل کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے قرآن مجید کی اس سورہ کے اندر، اس آیت کے اندر، کہ انسان جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عمل کی خوبی یا بدی، اچھائی یا برائی جو ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے، وہ خود اپنے عمل کو اسیس کر سکے۔ بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں وہ بہترین عمل ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آگاہی، بصیرت، وزڈم اور انسائٹ فل ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ تاکہ انسان کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے یا قبول نہیں کیا۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے جس کے اوپر بات کی، اور وہ یہ کہ جو انسان کا عمل ہے اس کا ایک اثر ہے جو انسان کی روح پر ہوتا ہے۔ جب ہم ثواب اور عقاب کی بات کرتے ہیں، یعنی جزا اور سزا کی بات کرتے ہیں، تو یہ جزا جو ہے وہ ہمارے عمل کے اوپر ملتی ہے۔ ہماری جو عمل کی تاثیر ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں جزا جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے، جس کے اوپر ہم نے کل بات کی کہ انسان کے جو عمل کی تاثیر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ جس کی بنیاد پر انسان کو ثواب ملتا ہے، کہ عمل انسان کا جو ہے آیا وہ اس کی روح کی تربیت کا باعث بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اس کو ایلیویٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، انسان اپنے آپ کو اپلفٹڈ فیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا انسان جو ہے وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کا باعث اس کا عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر انسان فرض کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتا ہے، سینٹر میں آتا ہے، دعائے کمیل اٹینڈ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہمارے مجتہدین اور فقہا وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے نفس میں جو ملکات ہیں، یعنی جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے جو ٹریٹ آف نفس ہے، جو ہمارے نفس کے جو خصوصیات ہیں یا جو نفس کے ملکات ہیں، وہی قیامت کے دن ان کا ظہور جو ہے وہ ہوگا، اور وہی ثواب یعنی جزا اور سزا کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے آئے۔ تو جو بات علامہ طباطبائی کے حوالے سے ہے وہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جا کے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو ایک معنوی اور روحانی صورت اس کی اندر بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صورت جو انسان کی بنتی ہے، جو اس کا اسپریچول امیج جو اس کا کریٹ ہوتا ہے کسی بھی عبادت سے اور کسی بھی عمل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو ثواب دیتا ہے۔ اور جو امپورٹنٹ بات وہ کرتے ہیں، کہ جس کو میں کل وقت کی کمی کے باعث میں نے اس کو صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا، جو امپورٹنٹ بات وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ معنوی اور روحانی صورت جو ہے وہ انسان کی باقی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو ثواب دیتا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان ابھی اس نے فرض کریں کہ دعائے کمیل اٹینڈ کی، اس کے بعد اس نے کوئی اور ایسا کام کیا کہ جس نے اس کی اندرونی صورت کو بدل دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہمارا جو ایک اسپریچول امیج بنتا ہے وہ ہر لمحہ تغیر اور تبدل، ہر لمحہ اس میں جو ہے وہ ویریشن اور اس کے اندر جو ہے وہ چینج آتی رہتی ہے۔ اس چینج کی طرف جو ہے علامہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اگلے ہی لمحے، اگر وہ آپ کی جو معنوی صورت ہے،
اگر وہ آپ کی چینج ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ثواب کے مستحق نہیں ہیں. لہذا ثواب کا مستحق اس وقت ہوتا ہے انسان کہ جب وہ عمل کی تاثیر آپ کی روح پر ہو اور ایک روحانی اور مانوی امیج آپ کا جو ہے وہ بن جائے. دیکھیں، آپ اگر اس زاویے سے اگر آپ عمل کو انجام دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کو جب انسان عبادت کرتا ہے، جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کو ایک اندرونی روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے اندر ایک قسم کا ارتقاء اور ایک قسم کا ایوولوشن جو ہے اور محسوس کرتا ہے. اور وہی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کے لیے اہمیت کی حامل ہے. اور اگر فرض کرتے ہیں کہ اگلے ہی لمحے ہماری یہ صورت بدل جاتی ہے تو وہ ثواب کے ہم مستحق نہیں رہتے. اور جب تک ہمارے اوپر ایک عمل کا اثر رہتا ہے، یعنی ہم عام طور سے اس کو اور طرح دیکھتے ہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک نیک کام کیا ہے تو ہم نے ایک نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کو قبول بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ نماز کا ہمیں ثواب بھی دے گا. لیکن علامہ یہ فرماتے ہیں تفسیر المیزان میں کہ آپ کی یہ جو ثواب ہے یہ اس وقت تک آپ کو ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اثر آپ کے نفس میں قائم رہتا ہے. جب وہ اثر آپ کا زائل ہو جاتا ہے اور اثر ختم ہو جاتا ہے اور کسی اور چیز کا جو ہے وہ اثر آپ کے اوپر آتا ہے تو پھر اس کے مطابق آپ جو ہے اس کا مستحق ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اگر آج آپ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ آپ کے کام کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوتا رہے. لیکن اگر اسی وقت آپ کوئی اور غلط کام کریں تو لوگ آپ کی مذمت کریں گے اور لوگ آپ کو جو ہے وہ کنڈیم کریں گے. تو اسی لحاظ سے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا جس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں جس ثواب کو، آیا وہ ثواب جو ہے وہ باقی ہے، کیا وہ باقی رہنے والا ہے، اور کیا جو ہے ہم اس کو جاری رکھنے کے قابل ہیں یا جاری رکھنے کے قابل نہیں ہیں. پھر اگلے مرحلے پر ہم نے یہ بات کی کہ ایک عمل کا دوسرے عمل کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کا اثر جو ہے وہ اس کے گناہ پر ہوتا ہے جو اس نے ماضی میں کیا ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر جو ہے انسان اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں ان کو وائپ آؤٹ کر دے گا، ان کو جو ہے وہ زائل کر دے گا، ان کو جو ہے وہ مٹا دے گا. تو یہ ایک مثال ہے. پھر قرآن میں ایک اور مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ تم دن میں جو نماز ہے اس کو انجام دو اور پھر جو رات کی نمازیں ہیں اس کو انجام دو. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو آپ کے حسنات ہیں، جو آپ کی نیکیاں ہیں، وہ آپ کی گناہوں کو اور آپ کی برائیوں کو جو ہے وہ دور کر دیتی. دیکھیں یہ کتنا ایک امید افزا ایک قرآن مجید کا میسج ہے کہ ہم جب کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس اچھے کام کا صرف ہمیں ثواب نہیں ملتا بلکہ اس سے ہمارا گزشتہ جو گناہ ہیں ہمارے وہ بھی اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے.
تو ایک نیک عمل کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک ثواب ہے کہ جو ہمیں فیوچر میں یا قیامت میں یا دنیا میں ملے گا، اور ایک اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہے، کہ جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ گناہ ہیں جو آپ کی نیکیوں کو جلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ حسد کریں گے تو حسد آپ کے ایمان کو اس طرح سے جلا دے گا کہ جیسے آگ آپ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اخلاقی برائی اگر ہمارے اندر ہو تو اس اخلاقی برائی کا ایک تو ویسے ہی ہمارے اوپر اس کا عذاب، اور پھر اس سے ہمارے جو اچھائیاں ہم نے کی ہیں، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو آج تک ہم نے اپنا ایمان جو ڈیولپ کیا ہے، ہمارا وہ ایمان بھی جل جائے گا، ہمارا وہ ایمان بھی جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی رسول سے دشمنی رکھے گا تو اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی، اسی لیے روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ایک شخص کے سامنے نور کو کریٹ کرے گا، پھر اس کو خاک کے ذروں میں تبدیل کر دے گا۔ جب وہ پوچھے گا کہ میں تو نماز پڑھتا تھا، تو کہا کہ تم علی ابن ابی طالب جو ہے ان کی ولایت کا تم اقرار نہیں کرتے تھے، اور تم جو ہو امیر المومنین علی علیہ السلام کو جو ہے ان کے حوالے سے فضائل کا تم انکار کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے فضائل کا انکار کرنا، اہل بیت کا انکار کرنا، اہل بیت سے دشمنی رکھنا، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ آپ کے اعمال سے ہے، اور آپ کے اثر اس کا آپ کے نیک اعمال کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل ضائع ہو جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارا جو یہ عمل ہے، یہ تمہارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ اور قرآن میں ایک بڑی دلچسپ آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا جو گناہ ہے، یا انسان کے جو گناہ ہیں، وہ دوسروں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو دوسروں میں انسان کے گناہوں کا منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، جب قابیل حابیل کو قتل کرنے لگے تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ حابیل قابیل کو یہ کہتے ہیں کہ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تو مجھے قتل کر دے تو میرے جو گناہ ہیں وہ بھی تیرے گناہوں میں شامل ہو جائیں۔ قیامت کے دن روایت میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے گا کہ پروردگارا، میں نے تو گناہ نہیں کیا تھا، تو نے یہ گناہ میرے نام کیسے لکھ دیا؟ یہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں شخص کی غیبت کی تھی، فلاں شخص پر بہتان لگایا تھا، لہٰذا اس کے جو گناہ تھے وہ بھی تمہارے میں منتقل ہو گئے ہیں، اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو سسٹم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جو یہ میکنزم ہمیں سمجھایا ہے کہ ثواب کیا ہوتا ہے، عقاب کیا ہوتا ہے، جزا کیا ہوتی ہے، سزا کیا ہوتی ہے، سزا کی ماہیت کیا ہوتی ہے، عمل کا جو امبوڈیمنٹ آف ڈیڈ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور نیت کا کیا سروکار ہے، نیت کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں، یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ہمیں اس کو
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکہ تنزیلا، کہ اب قیامت کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اپنے بادلوں کے ساتھ جو ہے یہ سپلٹ ہو جائے گا، یہ پھٹ جائے گا، اور ہر چیز چونکہ ظاہر ہے کہ جب قیامت آئے گی اس میں ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہتا ہے، سورہ انشقاق بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہاں پر بھی ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ سپلٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آسمان ظاہر میں تو کوئی چیز نہیں ہے، مگر یہ جو نظام شمسی ہے اس کا ایک نظم و ضبط ہے، ایک خاص آرگنائز طریقے سے چاند سورج ستارے جو ہیں وہ محو حرکت ہیں، لہٰذا یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو لپیٹ دیں گے اور یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور پھر وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةَ تَنزِیلًا، یہ جو تم کہتے ہو کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے تم رسول ہو، تو تم جو ہو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے کیوں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود آسمان سے نیچے اتر کر کیوں نہیں آ جاتا، یا فرشتے زمین پر اتر کر کیوں نہیں آ جاتے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے کہ فرشتے آئیں گے تو ضرور، لیکن تمہاری موت کے بعد آئیں گے، اور تم دیکھو گے بھی ان فرشتوں کو، تم ان ملائکہ کو دیکھو گے بھی کہ جو تمہیں عذاب دینے کے لیے آئیں گے، تو تم اس وقت خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ تو نزل الملائکہ تنزیلا، تو ملائکہ کو ہم اس وقت نازل کریں گے، اور لوگ ملائکہ کو دیکھیں گے جو آج طنز کرتے ہیں پیغمبر کے اوپر کہ ملائکہ جو ہے وہ خود آئیں اور خود جو ہے وہ ہماری ہدایت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یومن علی الکافرین اسیرا۔ اب یہ آیت قرآن مجید کی اس کے بعد والی جو ہے وہ بہت اہم، اس کے اندر جو ہے وہ میسیجز موجود ہیں۔ اس میں سے ایک قرآن یہ کہتا ہے کہ الملک یومئذ الحق، کہ آج جو سلطنت ہے، جو یہ کنگڈم ہے، یہ حق ہے، اور للرحمن، اور یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی جو ہے وہ سلطنت ہے۔ تو یہ جو حق کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلطنت حق پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اس دنیا میں جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مالک ہونا ہے، وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی مالکیت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو گورننس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، کہ جو اسباب اور مسببات کا نظام ہے، جو کاز اور ایفیکٹ کا نظام ہے، ہم اس میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں ہر چیز کا سبب خود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس کی علت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی کاز نظر آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا ہم دنیاوی اسباب کے اندر جو ہے وہ اتنا کھو جاتے ہیں۔ اگر ہم فارمیسی سے میڈیسن لینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوا ہے، یہ جو میڈیسن ہے، یہی ہمارے جو ہمیں کیور کرنے کا باعث بنے گی، ہماری شفا کا باعث بنے گی۔ لیکن جو اصل ہیلر ہے،
جو اصل شفا دینے والا ہے، جو اصل میں مسبب الاسباب ہے، جو ان تمام علتوں کو، جو ان تمام اسباب کو تاثیر عطا کرنے والا ہے. اگر کوئی چیز اثر رکھتی ہے اس کائنات میں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو ہم اس دنیا کے اسباب میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم اصل سبب کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی مالکیت کا اور اللہ کی حاکمیت کا وہ قیامت میں جو ہے اس کا ظہور ہوگا. قرآن کی آیت یہ کہتی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کس کی ہے یہ سلطنت؟ کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ وہی واحد قہار ہے کہ جس کی یہ سلطنت ہے. کہ قیامت میں یہ جو اسباب ہیں یہ سارے کے سارے ان سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ جو دنیاوی اسباب ہیں یہ سب کے سب پس پشت چلے جائیں گے، اور جو حقیقی سبب ہے وہ آخرت میں سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ میسج دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو کام آخرت میں ہوگا ہم وہی کام اس دنیا میں اس معنی میں انجام دیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ کو، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ہم اس دنیا میں فیل کریں، اور اس دنیا میں اس کا احساس کریں، اور اس دنیا میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو اس کا اثر جو ہے وہ براہ راست ہمارے عمل کے اوپر پڑے گا. اور جب ہمارے عمل پر اس کا اثر پڑے گا تو ہمارے عمل میں بہتری آئے گی. اور آخرت میں اگر ہمارے سامنے حقائق روشن ہو بھی جائیں، اگر ہمیں اللہ کی مالکیت نظر بھی آ جائے، اگر ہمیں اللہ کی قہاریت نظر بھی آ جائے، تو وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. لیکن اگر اس دنیا میں ہم اللہ کی حاکمیت کو ہم اس دنیا میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے انسان بنیں گے، ایک دیندار ایمان بنیں گے، ایک انسان بنیں گے، اور ایمان کی تقویت کا باعث بنے گا. اس کا اثر ہمارے عمل پر پڑے گا، اور ہمارا عمل ہی ہے کہ جو آخرت میں ہمارے جو ہے وہ بنیادی طور پر قائم ہوگا. تو ان اسباب کو ہم یہاں پر مستقل سمجھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری جو اس دنیا میں جس کو ہم اپنی طاقت سمجھتے تھے، جس کو ہم اپنی قدرت سمجھتے تھے، جس کو ہم اپنی پاور سمجھتے تھے، جس کو ہم اپنا اقتدار سمجھتے تھے، وہ امیجنری تھا، وہ خیالی تھا، وہ اعتباری تھا، وہ کنسیپچولائزڈ تھا. اس کی اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس وقت بھی اصل مالک اللہ تھا، اصل اقتدار اللہ کا تھا. لیکن ہم اپنے خیال میں اپنے آپ کو جو ہے وہ حاکم اور اپنے آپ کو ہم مالک سمجھتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب قرآن کی وہ آیت جو ہم نے پہلے پڑھی کہ یوم تشقق السماء، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو یہاں اس کی ایک جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے وہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف جو ہے یہ نظام شمسی نہیں ہے، یہ چاند سورج ستاروں کا یہ جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے آنکھوں سے، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے حجابات ہٹ جائیں گے، اور انسان جو ہے وہ عالم شہود میں، یعنی اس کی جو انچویشن ہے اور وہ شہود جو ہے اس کے ذریعے سے وہ جہالت کے جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں گے، اور عالم غیب جو ہے وہ اس کے سامنے نمایاں ہو جائے گا، اور وہ حقائق کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا. تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لمن الملک
الملک یومئذ حق، تو اسی سے ملتی جلتی ایک آیت ہے کہ الوزن یومئذ الحق، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آج جو وزن ہے وہ ہے ٹروتھ اور حق ہے. یعنی وزن سے مراد یعنی میجرنگ ٹول ہمارا، جیسے ہم اس دنیا میں چیزوں کو میجر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اخلاق کو میجر کیا جائے گا، ہمارے اعمال کو میجر کیا جائے گا، ہمارے عقائد کو میجر کیا جائے گا. جب ہمارے عقائد کو اور اعمال کو اور ہمارے جو اخلاق کو جب اللہ تعالیٰ میجر کرے گا، تو جیسے اس دنیا میں ہمارے پاس ہر چیز کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اگر کوئی لیکوڈ چیز ہے تو اس کو ہم جو ہے کبھی لیٹر کے ذریعے سے، کبھی ہم کسی سالڈ چیز کو کلوز کے حساب سے ہم اس کو جو ہے وہ میجر کرتے ہیں. ہمارا عمل بھی میجر ہوگا. وہاں پر کون سا ٹول ہوگا کہ جس سے ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ پرکھے گا؟ قرآن یہ کہتا ہے وہ حق ہوگا، وہ ٹروتھ ہوگا. ہم نے جتنی نماز پڑھی ہے اس میں سچائی جتنی ہوگی، ہم نے جتنی نماز پڑھی ہے اس میں تقوی جتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہماری نماز کو قبول کرے گا. ہم نے جو عمل جتنا انجام دیا ہوگا، اس عمل میں جتنی مقدار کا تقوی ہوگا، جتنا مقدار میں اخلاص ہوگا، جتنا مقدار میں ٹروتھ فلنس ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور جتنی مقدار میں ہم میں اس میں دنیا داری ہوگی، اس میں ہمارے اپنے مفادات ہوں گے، اس میں ریاکاری ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی طریقے سے امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب زیارت بھی پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے وہ آپ پر سلام، اے وہ کہ جو میزان اعمال ہیں، یعنی جو ہمارے عمل کی کو پرکھنے کا جو ذریعہ ہے امیر المومنین. یعنی قیامت کے دن ایک طرف ہماری نماز رکھی جائے گی اور دوسری طرف علی کی نماز رکھی جائے گی، اور ہماری نماز کو علی کی نماز پر پرکھا جائے گا. ایک طرف ہمارا روزہ رکھا جائے گا اور دوسری طرف علی کا روزہ رکھا جائے گا. ایک طرف ہماری عبادت رکھی جائے گی تو دوسری طرف علی کی عبادت رکھی جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے ہماری اس عبادت کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مطابق ہمیں جزا دے گا، اور ہمیں جو ہے وہ اس کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہوگا. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ أَسِيرًا، کہ کافروں کے لیے اور کفار کے لیے یہ دن جو ہے آخرت کا دن بہت ہی مشکل ہوگا، بہت ہی سخت ہوگا. اس لیے کہ یہ کفار جب تک دنیا میں موجود تھے وہ دنیاوی اسباب پر اعتماد کرتے رہے. جب تک کہ ان کے پاس دولت و ثروت تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا ہر کام وہ دولت اور ثروت سے کر سکتے ہیں. جب تک ان کے پاس پاور تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا ہر کام جو ہے ہم پاور سے اور طاقت سے جو ہے وہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جو ہے انہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ جن اسباب پر وہ اعتماد کرتے تھے، جن اسباب کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے تھے، اب ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. دنیا میں ان کا اعتماد ان اسباب کے اوپر تھا، اور اللہ تعالیٰ سے جو خالق حقیقی ہے، جو سبب حقیقی ہے، اس سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا. اور جس کی وجہ سے جب اللہ سے رابطہ منقطع ہوتا ہے تو انسان کی جو دائمی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، انسان اس سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی ایک یہ دنیاوی زندگی ہے
جو وقتی نوعیت کی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے جس کو ختم ہو جانا ہے، اور ایک ابدی زندگی ہے کہ جس نے موت کے بعد بھی جاری رہنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی اس ختم ہو جانے والی، فانی ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی اپنی زندگی کو کنیکٹ کرے اپنی ابدی زندگی کے ساتھ، بالکل اسی طرح سے جیسے پانی کا ایک قطرہ جب تک وہ سمندر سے باہر ہے وہ ختم اور وینش ہو جاتا ہے، لیکن جب اس پانی کے قطرے کو آپ سمندر میں ڈالتے ہیں تو وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی حقیقت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کی جو حیات ہے وہ حیات منقطع ہو جاتی ہے اگر ہمارا اس سے تعلق جو ہے ہماری ابدی دنیا کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اگلی آیت کی کہتی ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش ہم پیغمبر کو فالو کر سکتے، کاش رسول کے راستے پر ہم چل سکتے ہوتے۔ تو جو قیامت ہے وہ یوم حسرت بھی اس کو کہا گیا ہے کہ انسان اس دن حسرت جو ہے اس کو سامنے آئے گی اور وہ حسرت سے یاد کرے گا اپنی دنیاوی زندگی کو، وہ حسرت سے اس وقت کو یاد کرے گا جب وہ ایک اچھا اور نیک کام کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس قوت بھی تھی، اس کے پاس تمام امکانات اور وسائل بھی تھے، لیکن اس نے اس کو اویل نہیں کیا اپنی اپرچونٹی کو۔ آج وہ اس کے ثواب سے محروم رہ گیا ہے، یا فلاں وقت پر اس نے کوئی گناہ انجام دیا۔ تو یوم حسرت اسی چیز کا نام ہے کہ جب دنیا میں ایک چیز ہمارے سامنے موجود تھی اور ہمارے قریب موجود تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھی، دیکھیں افسوس اور زیادہ بڑھ جائے گا جب یہ سوچے گا کہ اگر کوئی چیز ہم سے دور ہوتی اور ہمیں نہ ملتی تو افسوس کم ہوتا، لیکن ایک چیز ہماری نگاہوں کے سامنے تھی اور پھر ہم نے اس پر توجہ نہیں کی، پھر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، پھر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، اس پر انسان جو ہے وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے رسول کو اور پیغمبر کو ہم نے فالو کر لیا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی آیات سے میسیجز حاصل کر سکیں ہم، اور ان اخلاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔